کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ خدا نے کسی قوم کو اگر چھوڑنا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، کہ جیسے اب اس قوم میں نیا سے نیا فتنہ آ رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز آتی اور ہم فال کرتے جا رہے ہیں. جس طرح ٹرانسجینڈر ایک نیا تھا، حالانکہ ہم لوگ خود کہتے تو ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں. تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ خدا نے کسی قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو جو تھوڑے لوگ بچ جائیں گے اس میں مطلب سروائیو کرنے والے، کیا وہ بھی اس کے ساتھ رگڑے جائیں گے جس طرح زلزلے میں کچھ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا گہرا سوال ہے اور یوں سمجھے کہ دین کے ایک بہت اہم شعبے سے متعلق ہے یہ سوال. اور اس کو اگر میں ری شیپ کروں تو یہ ہوگا کہ فتنے کی کیا حکمت ہے. اور میں ان کے سوال کو اگر بالکل دوسرے انداز میں سامنے رکھوں تو فتنے تو آ رہے ہیں اور ہر دور میں آتے رہے ہیں، تو خود فتنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو فتنے نہ آتے. اس سوال کی طرف یعنی اس کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ذرا اور گاڑا کر لوں کہ آخری دور کے بارے میں آتا ہے کہ فتنے پے بپے آئیں گے. بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دانے گرتے ہیں، وہ جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دانے گرتے ہیں اور یکدم گرتے ہیں، تو اس طرح فتنوں کی گویا یلغار ہوگی. اور ایسی یلغار ہوگی کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو اگر مومن تھا تو صبح کافر ہوگا. یعنی اس درجے فتنے آئیں گے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. فتنے نہ ہوتے تو امتحان کیسے ہوتا ہے؟ ہر وہ شے جو ہمارے ساتھ ضروری ہے اپنے اندر ایک فتنہ بھی رکھتی ہے. آنکھوں کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن آنکھوں میں بھی ایک فتنہ ہے، اگر ان کا غلط استعمال ہوگا تو فتنہ ہے. مال ہے، اولاد ہے. دیکھیں کتنی ضروری چیزیں ہیں. اولاد کے بغیر افزائش نسلی اگر نہیں ہے تو زندگی آگے، تمدن آگے کیسے بڑھے گا؟ بڑی ضروری چیز ہے اولاد ہے. بیوی بھی اتنی ہی ضروری ہے، انسان کی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور تمدن کی ضرورت بھی ہے. دونوں مل کے ہی آگے اولاد پالیں، بنائیں، پیدا بھی کریں گے اور پرورش بھی کریں گے. اچھا، اس سارے کے لیے مال بھی چاہیے. لیکن یہی فتنہ بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فتنوں سے مفر نہیں ہے، فتنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس کی ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے کہ امتحان ہونا ہے تو امتحان انہی فتنوں کے ذریعے سے ہونا ہے. اچھا، یہ وہ فتنے ہیں کہ جو ہماری یعنی شخصیت کا حصہ ہیں، لیکن کچھ خارج سے بھی فتنے آتے ہیں، جیسے جن کا ذکر بھائی کر رہے تھے، یا جن کا حدیث میں ذکر آیا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ وہ بندے کو صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر کر چکے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خارجی فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے یا اس سے پہلے ادوار میں نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہوتا تھا اس کے اندر بھی لوگ فتنہ پیدا کر لیتے تھے. سورہ کاف میں ایک ایسے فتنے کا ذکر ہے. سورہ کاف ویسے بھی فتنوں ہی کے حوالے سے ہے، جو مختلف فتنے آ سکتے ہیں. انہی میں سے دجال کا فتنہ ہے، اس کے لیے وہ پناہ بھی بیان کی گئی ہے. تو اس کا میرا خیال 8واں رکوع ہے اس کا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ جو رسول خوشخبری یا خبردار کرتے تھے یا جو اللہ کا کلام پیش کرتے تھے اس میں بحث کرتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، مین میخ نکالتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں باطل طریقے سے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے صحیح بات کی، بندے نے پک کی، اس پر جو اشکال ہے وہ سامنے رکھا، سوال کی صورت میں سامنے رکھا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیڑھے معنی دیے اور باقیوں کو بھی، ان کے ذہن کو بھی ابہام کا شکار کرنے کی کوشش کی. تو وہ یہ کام کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور پھر ساتھ بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کے ذریعے سے جسے سمجھایا گیا ہو اور وہ پھر بھی کنی کترا جائے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، تعبیر الٹ دینا، اللہ کی بات کی تعبیر الٹی کر دینا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ یہ والی جو چیز، یہ بھی ایک فتنہ ہے، حضور کے دور میں بھی تھا.
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں پھر پوری کھل کے بات کی گئی، کیونکہ صحابہ، جیسے ابھی سوال آپ کا آیا تو صحابہ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال آتے تھے. بلکہ یہ دیکھیں نا، جو فرعون کو اللہ نے طاقت دی، نمرود کی طاقت تھی، آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا، یا یہ کہ وہاں ابو جہل اور سرداران قریش کے پاس اتنی طاقت تھی کہ حضرت بلال کو مار رہے ہیں، خباب بن الارض کو آگ میں جو ہے وہ دیکھتے انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، تو یہ بھی تو فتنہ ہے نا. بنی اسرائیل کے ساتھ جو مصر میں فرعون کر رہا تھا وہ بھی تو فتنہ تھا نا. تو ان کے ذہنوں میں وہ بھی تھا کہ ہم حق پر ہیں تو ہم پر اتنا تشدد کیوں، اتنی زیادتی کیوں، یہ کفار کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے. تو ایک فتنے کی نوعیت وہ ہے کہ جو کفار کو طاقت ان کو حاصل ہے، اور ایک فتنے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو گڑمٹ کر دیتے ہیں. یہ سارے فتنے یہ ذہن میں ہیں. جب یہ ذہن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی اور واضح کھول دی بات. وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دور میں وہ فتنے اس سے بھی زیادہ ہیں، جبر اس سے بھی زیادہ ہو گیا، اور طرح سے ہے لیکن ہے. بات کو گھمانا، بات کو بالکل یعنی سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، جھوٹ کو سچ بنا دینا، یہ آج میڈیا کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا. تو اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اگر اللہ نہ چاہتا تو لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دھوکے کی باتیں، وہی دھوکہ دینے والی، وہ فتنہ انگیز باتیں وہ ایک دوسرے کی طرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں یہ بھی بتایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم بعض قسم کے ظالموں کو بعض قسم کے ظالموں کا دوست بنا لیتے ہیں، وہ الائی ہو جاتے ہیں، اتحادی ہو جاتے ہیں. کس کے خلاف؟ حق کے خلاف. تو ایک فتنہ وہ ہے جو باتوں کا فتنہ ہے، اس کا ذکر پہلے ہو گیا. ایک فتنہ وہ ہے جو فزیکل ہے، اس کا ذکر بعد میں کر دیا ہے. اب اس کے درمیان ایک بات کہیے، وہ ہے ہماری سمجھ کی. اگر وہ نہیں سمجھ آئے گی تو پھر یہ فتنے کافر کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. نہ فرعون کر سکتا تھا، نہ نمرود کر سکتا تھا، نہ یہ ابو جہل کر سکتا تھا، نہ یہ جو آپس میں یہ مجادلہ بالباطل کی فلسفے سوچتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ، تو اے نبی اللہ نے کرنے دیا تو آپ انہیں چھوڑ دو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے وہ فلسفے بنائے ہیں نا، ان سے بھی صرف نظر کرو، پرواہ نہ کرو ان کی. اب اس کے بعد بتایا کہ یہ اللہ نے کیوں موقع دیا انہیں. یہ ہے کانٹے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے جس کے لیے میں نے باقی ساری تمہید باندھی تھی. اب آپ کے سوال کا جواب شروع ہو رہے ہیں. وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ وہ جو فتنہ اٹھا ہے اس فتنے کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں. آخرت ان پر کھل کے عیان نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت کا شکار ہے. یہ فتنے انہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے. وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اس گناہ پر وہ راضی بھی ہو جائیں. یہ گناہ پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام رکھا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کاٹتا ہے، چبھن ہوتی ہے. یہ ضمیر کی چبھن اسے سوچنے پہ مربوط کرتی ہے. یہ توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ باز آ جاتا ہے. یہ سارا اندر جو پروسیس یہ یعنی فتنے میں مبتلا ہوا، گناہ ہو گیا، لیکن اندر ایک فنکشن جو ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ اسے واپس توبہ تک لے کے آ گیا. البتہ جب وہ اس گناہ کا کوئی عذر تلاش لیتا ہے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن دے لیتا ہے، تو یہ فتنہ گویا اتنا پھر شدید ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس گناہ پہ راضی ہو جاتا ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پہ راضی بھی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں، توبہ کی امید ختم ہو جائے ان کی. تو فتنے کا تعلق انسان کے ایمان کی آزمائش کے ساتھ آ گیا. یہاں پہ بات بالکل کھل کے آ گئی.
اور ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان فتنہ گروں کو اللہ نے یہ موقع اس لیے دیا ہوا ہے کہ جن کے ایمان میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کا ازالہ ہو جائے، ازالہ نہیں، اس کمی کے نتیجے